السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ باب ما جاء فی التطیر۔ ہمارا آج کا بیان ہے اسلام میں بدشگونی کے بارے میں، کہ اسلام میں بدشگونی کا کیا حکم ہے۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدویٰ، کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی بیماری جو ہے وہ خود بخود کسی دوسرے انسان کو نہیں لگتی مگر اللہ کے حکم سے۔ ایسے ہی اگر کسی کے پاس بھینسیں ہیں، بکریاں ہیں، تو کسی ایک جانور سے بیماری دوسرے کو نہیں لگتی مگر اللہ کے حکم سے، یعنی کہ کوئی بھی جو بیماری ہے وہ متعدی نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے ہی بیماری کسی دوسرے کو لگتی ہے۔ ولا طیرہ، اور کہا نہ ہی کوئی اسلام میں بدشگونی ہے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں لوگ کالے رنگ کی جو بلی ہوتی ہے، کالے رنگ کی بلی کو ہمارے ہاں لوگ جو ہے منحوس سمجھتے ہیں، کہ اگر کسی انسان نے کوئی کام کرنا ہو تو اس جو ہے راستے میں کالی بلی کو دیکھ لیا، اب وہ اس کام کو چھوڑ دے کہ بھئی جو ہے کالی بلی میں نے جو ہے راستے میں دیکھ لیا ہے، یا وہ جو ہے میرے راستے میں کالی بلی آ گئی تھی، تو یہ اسلام میں حرام ہے۔ کسی بھی انداز سے کسی بھی جو ہے چیز سے بدشگونی لینا یہ حرام ہے۔ ولا حامہ، اور کہا نہ ہی الو جو ہے پرندہ، وہ ایک الو اللہ کی مخلوق ہے اور ایک ہے پرندہ۔ عرب لوگ الو کو منحوس سمجھتے تھے، جہاں پہ انہوں نے الو کو دیکھ لیا یا ان کے کسی کام میں الو نے ان کو دیکھ لیا تو وہ اس کام کو چھوڑ دیتے تھے کہ بھئی اب یہ کام صحیح نہیں ہوگا کیونکہ الو نے دیکھ لیا، اب اس کام کو چھوڑ دو۔ کہا کہ نہیں، جو الو ہے وہ منحوس نہیں ہے۔ ولا سفرہ، اور ایسے ہی کہا کہ جو سفر کا مہینہ ہے وہ بھی اسلام میں منحوس نہیں ہے۔ اسلام کا دوسرا جو مہینہ ہے، پہلا اسلام کا جو ہے مہینہ وہ ہے محرم، اور جو ہے مہینہ دوسرا وہ ہے سفر۔ کہا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ عرب لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اس میں جو ہے شادی کرنا، کاروبار کا جو ہے کاروبار کرنا، وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ تو اسلام نے اس چیز سے روک دیا ہے کہ کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی جو ہے جانور، کوئی بھی جو ہے چیز وہ منحوس نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔